بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اور انسان کی طبیعت میں بھول چوک اور انسان کا اسم بامسمہ ہونا، یعنی کہ جیسا کہ اس کا نام ہے ویسے ہی اس کی نیچر ہونا۔ انسان کا مطلب ہوتا ہے فرگیٹ فل، یہ نسیہ سے ہے۔ نسیہ عربی میں کہتے ہیں بھول جانے کو، جس طریقے سے ہم عربی میں کہتے ہیں نسیت، کہ میں بھول گیا۔ اور اس کا اگر کوئی بھول جائے تو اس کے لیے تذکیر ہوتی ہے، یعنی جس طرح ذکر ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے جو ہے وہ بے شک ہم ہی ہیں جنہوں نے اس ذکر کو نازل کیا۔ اس ذکر یعنی یہاں پر قرآن کریم جو ہے تو تذکیر کے لیے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب انسان کچھ بھول جائے اور اس کو ریمائنڈر آئے تو وہ اپنے آپ کو بدل لے۔ اب ایک سمپل سی بات ہے، میں سمپل اور سادہ الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ یہ کہ ایک فرگیٹ فلنس ہوتی ہے ولفل، اور ایک ہوتی ہے ان ولفل، یعنی کہ آپ جان کے کوئی چیز کو بھول جانا اور کسی چیز کو جو ہے وہ ویسے ہی بھول جانا بائی نیچر۔ جان کے بھول جانا یعنی بغض و عناد کے معاملے میں بھی ہو سکتا ہے، یا آپ کے کبر کے معاملے میں ہو سکتا ہے کہ ایک بات آپ کو پتہ ہے اور آپ اس کو جان بوجھ کے جو ہے وہ اپنے دماغ سے ہٹا رہے ہیں، یا اس کو نہیں سمجھنا چاہ رہے ہیں، یا اس میں کبر دکھا رہے ہیں، یا جس طرح ایک حدیث کے الفاظ بھی ہے نا کہ آپ سے ایک صحابی نے پوچھا کہ ہم جو ہے وہ، یعنی آپ نے سب سے پہلے اپنے صحابی ہوگا کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی جو ہے وہ کبر ہے، یا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی غرور تکبر ہے، یعنی غرور تکبر سے مراد یہ کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، تو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ جنت میں داخل نہ ہونا تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن رائی کے برابر سے مراد یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور اچھے جوتے پہنتے ہیں، اس کو اپنے آپ پہ فخر ہوتا ہے، تو کیا یہ ایسا بندہ بھی نہیں جنت میں داخل ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، کبر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے حق آئے اور آپ اس کو قبول نہ کریں۔ تو بہرحال جب آپ حق آئے اور اس کو قبول نہ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو، یعنی آپ اس کو بھول رہے ہیں، اور یہی جو ہے وہ ولفل فرگیٹ فلنس ہے۔ اب دیکھیں ایک آیت ہے قرآن کی کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، یہی آیت جو ہے میرا ٹاپک ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں سمپل، سادہ اور آسان الفاظ میں۔ قرآن میں سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے 126 نمبر آیت میں فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ بہت ہی سخت آیتیں ہیں یہ، بہت سخت آیتیں ہیں، یعنی اگر آپ اس کو سمجھیں تو ایک طرح کی ڈانٹ ہے یہ، اور ایک طرح کا کسی کو دھتکارنا ہے کہ کسی نے ریکویسٹ کی اور اس کے ریکویسٹ کو پٹاخ سے جو ہے نا وہ واپس کر دینا کہ نہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیں اب ذرا سمجھیں اس بات کو جو سمجھانے کی میں نے کوشش کی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، یعنی جس نے میرے ذکر سے جو ہے اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو بس جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ اس کی جو معیشت ہے اس میں تنگی آ جائے گی، یعنی میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم جو ہے اس کا حشر کریں گے یا اس کو محشور کریں گے یا قیامت کے دن اٹھائیں گے اعمیٰ، یعنی اندھا کر کے۔ تو اب بندے کا اللہ سے کلام کیا، وہ پوچھے گا قال ربی، کہ اے میرے رب، لما حشرتنی اعمیٰ، کہ یہ مجھے اندھا تو نے کیوں اٹھایا، وقد كنت بصیرا، اور میں تو دیکھنے والا تھا دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے سے فرمائے گا قال كذلك اتتك آیاتنا، کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طریقے سے میری آیتیں تیرے سامنے آیا کرتی تھی، فنسیتها، تو پھر تو اس کو بھول جاتا تھا، وكذلك اليوم تنسى، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ آج کے دن تو بھی بھلا دیا گیا۔ یعنی کس قدر سخت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تیرے سامنے میری آیتیں آتی تھیں اور تو ولفل فرگیٹ فلنس میں پڑا رہتا تھا۔ ولفل یعنی کہ تجھے پتہ تھا کہ صحیح بات کیا ہے لیکن تو اس کو قبول نہیں کرتا تھا۔ تو اب اگر ہماری حالت دیکھیں کہ کیا ہمیں
جب صحیح بات آتی ہے تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. ضروری نہیں ہے کہ صحیح بات کا مطلب یہ ہے کہ صحیح بات ہی آپ کو کہے اور آپ اس کو قبول کریں. اس کی بہت ساری فارمز بھی ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میں گھر سے نکل رہا ہوں اس وقت اور جماعت کھڑی ہونے والی ہے, ٹھیک ہے. آپ جان کے تھوڑی دیر اپنے موبائل پہ لگاتے رہتے ہیں اور وہ ٹائم آپ کا ویسٹ ہوتا رہتا ہے, اور آپ جب پہنچتے ہیں تب تک 2 رکعتیں نکل چکی ہوتی ہیں. تو یہ آپ کے سامنے حق کی طرح واضح سی چیز کہ مجھے اس ٹائم نکلنا تھا اور میں لیٹ نکلا ہوں. تو یہ کیا آپ نے کیا یہ آپ نے حق سے عناد نہیں کیا؟ کیا آپ نے یہ بھلایا؟ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں. آپ کو پتہ ہے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب مجھے آنا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نماز ہم پر فرض کی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس نماز کو سمجھ کے پڑھیں, ایک لفظ اس کا ہم سمجھیں, ٹھیک ہے. ہم نے اپنی پوری زندگی, یعنی کہ ہم نے اپنے 40 50 60 70 سال, یہی ایوریج عمر ایک انسان کی, وہ ہم نے گزار دی اور بغیر نماز کا ترجمہ سیکھے اور بغیر اس کا مطلب سیکھے, نہ اس کے الفاظ پہ غور کیا. تو یہ کیا حق سے عناد نہیں؟ کیا یہ وہ چیز نہیں ہے کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ, نماز بھی اللہ تعالیٰ کی آیت یا اس کی نشانی, آیت عربی میں نشانی کو کہتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی آپ کے پاس ہے. دن میں 5 دفعہ ہے, 5 دفعہ آبزرو کرنے کا آپ کے پاس کھلا موقع ہے, لیکن نہیں آبزرو کرتے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہم بھی یعنی چاہتے ہو یا نہ چاہتے ہوئے اس دائرے میں تو کہیں نہیں آ رہے کہ ہمارے پاس بھی آیتیں اللہ تعالیٰ کی آ رہی ہیں اور ہم اس کو بھلانے کے اس میں ہم اپنی دنیا کے معاملات میں اتنے زیادہ پڑے ہوئے کہ اس کی آئی ہوئی آیتوں پر ہم نے نہ غور کیا, نہ تفکر کیا, نہ تدبر کیا. تو کہیں اللہ تعالیٰ سے استغفر اللہ, کہیں ہم بھی اس آیت کے مصداق تو نہیں ہونے جا رہے کہ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ, کہ تیرے پاس میری آیتیں آتی تھیں تو اس کو بھول جاتا تھا, آج کے دن تو بھی. تنسیٰ کہتے ہیں, تنسیٰ پرٹیکولرلی یعنی نسیہ ینسی تنسیٰ, یہ اس کا مطلب ہوتا ہے بھلا دیا جانے والا, یعنی تو بھی بھلا دیا گیا, تو بھلا دیا گیا, تیری کوئی بات نہیں مانی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آیتوں پر غور و فکر کرنے کی, تدبر و تفکر کرنے کی ہم کو توفیق دے, اور اب تک کی جو کٹ چکی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے, اور جو آگے رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے لیے اپنی راہ میں اور اس کی آیتوں پر تدبر و تفکر کرنے والا بناتے ہوئے ہمیں زندہ رہنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.